الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء رات کے وقت یبکون وہ رو رہے تھے وجاءوا اور وہ آئے یعنی حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے تھے. کل ہم نے تفصیل سے پڑھا. باپ ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اے بجان آپ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بیٹوں کے اصرار پر یقین دلانے پر انہوں نے حضرت یوسف کو بیٹوں کے ساتھ کر دیا. اب جب وہ حضرت یوسف کو ساتھ لے گئے اپنے، تو انہوں نے جو ارادہ کیا تھا کہ وہ انہیں کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو انہوں نے ڈال دیا. اور ہم نے پڑھا تھا کل کہ جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اللہ نے حضرت یوسف کو وحی کی. اللہ نے انہیں بتا دیا کہ اے یوسف، ایک وقت آئے گا کہ جب آپ یعنی بچ جائیں گے کنویں سے، اللہ آپ کو بچا لیں گے، اور ایک وقت ہوگا جب یہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کے بھائی، یہ آپ کو نہیں پہچان سکیں گے، لیکن آپ انہیں پہچان لیں گے. آپ نہ صرف انہیں پہچان لیں گے بلکہ تب آپ انہیں ان کے اس برے عمل کی اور اس اپنے بھائی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، آپ انہیں اس کی خبر بھی دیں گے. تو اپنی وہ تدبیر پوری کر کے اور کنویں میں ڈال کر اب وہ اپنے پروگرام کے مطابق رات کو والد کے پاس آئے، روتے ہوئے آئے، جھوٹ موٹ. اندر سے تو وہ خوش تھے، اندر سے تو سارا معاملہ انہوں نے خود کیا تھا، لیکن اوپر سے ظاہری طور پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا بے شک ہم گئے تھے، نستبق ہم دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب تو کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، وما انت بمؤمن لنا اور نہیں ہے آپ یقین کرنے والے ہمارے لیے، ولو كنا صادقین اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. تو اب اپنے پلان کے مطابق، اپنے پروگرام کے مطابق وہ جھوٹ موٹ روتے ہوئے ظاہری طور پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے باپ کے پاس آئے اور بنی بنائی کہانی، گھڑی ہوئی کہانی انہوں نے باپ کو سنائی کہ ہم تو یوسف کی حفاظت کر رہے تھے، بس ہم نے دوڑ لگانا شروع کی تو یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، پیچھے سے بھیڑیا آ کر کھا گیا. ساتھ ہی کہنے لگے کہ آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، وما انت بمؤمن لنا اور نہیں ہے آپ، ماں اگر نافیہ ہو تو اس کے بعد بی آتا ہے، بادر بی، اس کا ہم اردو میں ترجمہ نہیں کرتے، اور نہیں ہے آپ بمؤمن. اب مومن کا عام طور پر ہم معنی کرتے ہیں ایمان لانے والے. مومن کا معنی آمن یؤمن ایمان، مومن کا معنی ایمان تب ہوتا ہے معروف معنوں میں ایمان جب اس کے بعد با آئے. تو یہاں مومن کے بعد لام ہے، لام جارہ ہے، تو اگر آمن یؤمن ایمان کے بعد لام آئے، لام جارہ، تو اس وقت پھر یہ یقین کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. پھر وہ معروف معنوں میں وہ جو اسلام اور ایمان ہے
اس معنوں میں وہ ایمان نہیں ہوتا، اس وقت یہ یقین کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں وما انت بمؤمن لنا، یہ نہیں کہا وما انت بمؤمن بنا۔ اگر وما انت بمؤمن بنا ہوتا تو پھر یہاں مؤمن ایمان لانے کے معنی میں ہوتا، معروف معنوں میں جو ایمان ہوتا ہے۔ تو اب مؤمن لنا بمؤمن لنا نہیں ہے آپ اعتماد کرنے والے، یقین کرنے والے، لنا ہم پر۔ اور ہم نے اسی طرح پیچھے سورہ توبہ میں بھی پڑھا تھا ہم نے، وہاں ایک ہی جگہ پر ایک آیت کریمہ میں ایمان کے بعد با بھی ہے اور ایمان کے بعد حرف جار بھی ہے، اس سے یہ فرق زیادہ بہتر طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہ ویب سائٹ کھل نہیں رہی، تو بہرحال وہ سورہ توبہ کی آیت ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور وہ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کان ہیں۔ آمن یؤمن، ایمان کے بعد با آئے تو اس کا مطلب ایمان لانا ہوتا ہے معروف معنوں میں، اور اگر بعد میں حرف جار آئے لام تو اس کا مطلب یقین کرنا ہوتا ہے۔ جیسے یہ سورہ توبہ کی آیت میں نے کھولی ہے تو دیکھیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین۔ اب یؤمن باللہ اور یؤمن للمؤمنین، یہاں یؤمن کے بعد با ہے باللہ، و یؤمن للمؤمنین میں یؤمن بالمؤمنین نہیں ہے، تو یؤمن للمؤمنین، تو ان دونوں یؤمن میں کیا فرق ہوگا معنی میں؟ تو یہ دیکھیے یہاں اس سورہ توبہ میں یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، تو یؤمن باللہ میں ہم معنی کریں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یؤمن باللہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، و یؤمن للمؤمنین، اب یہاں یہ معنی نہیں کریں گے وہ ایمان لاتے ہیں مومنین کے ساتھ، یہاں ہم معنی کریں گے اور وہ یقین کرتے ہیں مومنین کی باتوں کا، مومنین کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، مومنین کی باتوں کا یقین کرتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے یؤمن باللہ، یؤمن بی اور یؤمن لی کا، تو یہاں بھی یہی انداز ہے وما انت بمؤمن لنا، اور نہیں ہیں آپ یقین کرنے والے ہماری بات کو، ہمارا، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اب یہ جو انہوں نے بات کہی وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرنے والے، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہوں، یہ انہوں نے اپنے پلاننگ کے مطابق یہ بات کی۔ اصل میں دیکھیے باپ کو تو پہلے ہی اعتماد نہیں تھا بیٹوں پر، باپ تو پہلے ہی بیٹوں کو حضرت یوسف کو ساتھ لے جانے نہیں دینا چاہتے تھے، وہ تو بیٹوں نے دھکا کیا اور مجبور کیا باپ کو اور اصرار زیادہ کیا تو وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے بھیج دیا۔ اب انہوں نے اپنے پلاننگ پہ عمل کیا اور کہا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا ہے، باپ نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا لے، تو اس وقت بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم تو اتنے زیادہ ہیں، ہم اتنے زیادہ بھائیوں کی موجودگی میں بھیڑیا کھا گیا تو پھر تو ہم خسارے میں ہیں، تو پھر تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہی انہوں نے عذر پیش کیا، اب جب انہوں نے وہی بہانہ انہوں نے لگایا جھوٹا، جب بہانہ لگایا تو ساتھ ہی باپ کو کہہ دیا کہ آپ تو ہماری بات پہ یقین اس لیے نہیں کریں گے، ہم چاہے سچ کیوں نہ بول رہے ہوں تو آپ ہماری بات پہ یقین اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو پہلے ہی ہم پہ شک تھا، آپ پہلے ہی ہمارے بارے میں آپ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہم یوسف کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ ہمیں پہلے ہی لے جانے نہیں دے رہے تھے حضرت یوسف کو، تو آپ ہماری بات پہ اس لیے یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، حالانکہ وہ سچے تھے ہی نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہی، ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں آپ پھر بھی ہماری بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ لے آئے حضرت یوسف کی قمیص پر، وجاءوا اور وہ لائے علی قمیصی ان کی قمیص پر، الحمدللہ الحمدللہ یہدیکم اللہ اصطفیٰ لکم، وجاءوا اور وہ لے آئے علی قمیصہ اس کی قمیص پر، یعنی یوسف علیہ السلام کی قمیص پر، بدم کذب خون جھوٹا،
خون آلود قمیص لے آئے حضرت یوسف کی، اپنی بات پہ زور پیدا کرنے کے لیے ساری پہلے سے پلاننگ بنائی ہوئی تھی. تو یہ بہانہ لگایا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہ بہانہ لگانے کے ساتھ اپنی بات پہ زور دینے کے لیے، وہ ثبوت دینے کے لیے خون آلود قمیص پہ لے آئے. قمیص پر خون حضرت یوسف کا نہیں تھا، قمیص پر خون بکری کو ذبح کر کے جو ہے وہ اس کا خون لگا دیا، کسی اور چیز کا خون لگا دیا، تو وہ خون آلود قمیص لے آئے حضرت یوسف کی. وہ جھوٹا خون تھا، تو حضرت یوسف کا خون تو تھا نہیں. تو وہ ایک تو ان کی بات جھوٹ تھی، یہ ان کا بہانہ تھا کہ حضرت یوسف کا خون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ انسان جتنے بھی دو نمبری کرے، جتنا بھی غلط معاملہ کرے، تو سچائی کے پاؤں ہوتے ہیں، سچائی مضبوط پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے. سچائی کو جھٹلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، مکر و فریب ہوتا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے. اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. انسان کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہترین پلاننگ کیوں نہ کرے، جو پلاننگ جھوٹ پر، دھوکے پر مبنی ہوگی تو وہ سٹینڈ نہیں کرتی، اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری رہ جاتی. دیکھیے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گینگ ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، چوری کی، فراڈ کی، ڈاکے کی، تو کہیں نہ کہیں مسئلہ رہ جاتا ہے کوئی نہ کوئی، اور وہ پکڑے جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ پکڑنے والے ہی اگر ساتھ مل جائیں رشوت وغیرہ میں اور اس میں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز رہ جاتی، کوئی ہول باقی رہ جاتا ہے. اب یہاں انہوں نے پلاننگ تو کی اور اپنی طرف سے بڑی زبردست پلاننگ کی، لیکن وہ خون جھوٹا تھا. کیسے جھوٹا تھا؟ اتنی واضح بات بھول گئے کہ وہ کپڑا جو ہے وہ صحیح سالم تھا. اب کہنے کہ وہ خون بھی جو ہے لگا کے لے آئے، تو وہ خون غیر انسانی تھا، تو وہ حضرت یوسف کا نہیں تھا، جھوٹا خون تھا. تو جھوٹا خون اس لیے بھی کہا کہ اسی سے ہی ان کا جھوٹ واضح ہو رہا تھا. ابھی اتنی سیدھی سی بات بھول گئے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو حضرت یعقوب کہنے لگے بلکہ سولت خوشنما بنا لیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہاری جانوں نے، امرا معاملے. باپ نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. حضرت یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، تم نے ایک چال چلی ہے، اور تم اس چال چلنے کے بعد، اتنا غلط کام کرنے کے بعد بھی اگر تم مطمئن ہو اور تم الٹے سیدھے بہانے لگا رہے ہو، تو تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے تمہارے بدترین عمل کو مزین کر دیا ہے. تمہیں اپنے عمل پر کوئی افسوس نہیں ہو رہا، اور تم جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو. بات یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی یا الہام کیا تھا، یہ کہا گیا کہ سارے واقعات پر کی جو یہ ان سے باتیں کر رہے تھے. نہیں، دیکھیے، اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو ساری پلاننگ بتا دی تھی، اس واقعے سے ایسا محسوس نہیں ہوتا. اس لیے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اگر حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ساری پلاننگ اور سارا واقعہ بتا دیتے، اللہ تعالیٰ تو حضرت یعقوب فوراً جا کر کسی طریقے سے حضرت یوسف کو واپس لے آتے. حضرت یعقوب کو وحی نہیں ہوئی. اور دیکھیے، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے. نبی کو جو بتایا جائے، نبی کو اس کو پتہ ہوتا ہے. یہاں حضرت یعقوب کو بیٹوں کے جھوٹ پر کیسے شک ہوا، اس کے کئی بڑے واضح ثبوت تھے. ایک تو ثبوت دیکھیے، بیٹوں نے یہ نہیں کہا بیٹا گم ہو گیا. اگر وہ کہتے گم ہو گیا، کوئی اور بہانہ لگاتے، جس طرح انہوں نے پہلے پلاننگ کی تھی کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا یوسف کو کہیں پھینکا ہو، تو پھر پلاننگ بنی کہ کنویں میں ڈال دو. اب باپ کو جو انہوں نے جھوٹا بہانہ لگایا، وہ لگایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یعنی یوسف اب وہ یعنی فوت ہو گئے ہیں،
اور وہ ختم ہو گئے ہیں. اب باپ اس پہ کیسے یقین کرے؟ باپ کے پاس اتنی زبردست دلیل موجود ہے کہ بیٹے نے خواب دیکھا ہوا ہے، اور اس خواب میں بیٹے کو یا یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا مقام ملنا ہے، اور ایک اتنا بڑا مقام ملنا ہے کہ جس میں سجدہ تعظیمی کریں گے ان کے لیے باپ بھی. یعنی باپ کو پتہ تھا اس خواب کے ذریعے. دیکھیے حضرت یوسف اگرچہ اس وقت نبی نہیں تھے، لیکن میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ نبی اگر خواب دیکھے یا نبی کسی کی خواب کی تعبیر کر دے، وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی. اس خواب کی تعبیر خواب دیکھا یوسف نے، اس کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی، اور تعبیر یہ تھی کہ تو اب گویا کہ یہ بات واضح تھی کہ حضرت یوسف بڑے ہوں گے حضرت یعقوب کے سامنے، اور یہ بات بھی واضح تھی حضرت یعقوب کے سامنے کہ حضرت یوسف جب بڑے ہوں گے، مقام تک پہنچیں گے، اور ان کے سامنے بھائی بھی اور باپ ماں بھی سجدہ ریز ہوں گے. تو یہ بھی حضرت یعقوب کو پتا تھا میں بھی اس وقت حیات ہوں گا، میں بھی اس کو زندہ ہوں گا. تو اب حضرت یعقوب کو یہ تو پتا تھا کہ حضرت یوسف ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ فوت ہو جاتے تو وہ تو پھر خواب تو ساری بات ہے. پھر دوسری بات ہے کہ وہ جو جھوٹا خون اور وہ جو ان کے پلان کے اندر جو کمی رہ گئی، تو باپ کو اب ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ بیٹوں نے پلان بنایا ہے. اب بیٹوں سے جتنا بھی پوچھوں بیٹوں نے بتانا نہیں ہے. تو لیکن اب انہیں پوری طرح پتہ بھی نہیں تھا. پوری طرح پتہ ہوتا تو وہ خود کسی طریقے سے یوسف کو واپس لے آتے. تو ان کو بیٹوں کی پلاننگ کا پورا پتہ نہیں لگ سکا، لیکن ایک بات انہیں ضرور واضح ہو گئی کہ بیٹوں کی چال ہے. بیٹوں کے یعنی بیٹے اندر سے وہ کہتے ہیں کہ اندر سے جو ہے وہ برے ہیں، اور وہ غلط انہوں نے معاملہ کیا ہے حضرت یوسف کے ساتھ. اب کر کچھ نہیں سکتے تھے، تو ناراض ہوئے بیٹوں پر، کہنے لگے کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک معاملے کو خوشنما بنا دیا ہے، اور مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں ہے. فصبر جمیل، کہنے لگے میں صبر ہی کرتا ہوں، صبر ہی اچھا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم اوصاف بیان کر رہے ہو، جو تم جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ حضرت یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، اور حضرت یہ قمیص ہے. بھیڑیا جو ہے وہ دیگر جو درندے ہوتے ہیں، بھیڑیا دیگر درندوں کی طرح نہیں. بھیڑیا جب بھی شکار کرتا ہے کسی کا تو بڑے برے طریقے سے، بڑے وحشیانہ اور بڑے برے طریقے سے چیٹ پھاڑ کرتا ہے. تو وہ قمیص سلامت بھی ہو تو اور خون آلود بھی ہو، اور وہ صحیح وہ پھٹا بھی نہ ہو، تو عام درندے بھی وہ چیٹ پھاڑ کرتے ہیں، بھیڑیا بڑے برے طریقے سے چیٹ پھاڑ کرتا ہے. تو یہ ایسے دلائل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. اس بارے میں محسوس یہی ہوتا ہے انہیں وحی نہیں ہوئی تھی. اگر وحی ہوئی ہوتی تو وہ حضرت یوسف کو لے آتے، اسی طریقے سے منگوا لیتے. تو بہرحال انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ تم نے کوئی چال چلی ہے، میں صبر کرتا ہوں کہا، لیکن تم نے جو جھوٹ بولا ہے، جو چال چلی ہے، اللہ سے ہی میں اس کے بارے میں مدد طلب کرتا ہوں، میرا اعتماد اللہ پر ہی ہے. وجاءت سیارۃ، یہ جو ہے نا مشکل ترین لمحات میں صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے جب معاملات ہو جاتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب معاملہ بالکل تازہ ہو اور اس وقت صبر کیا جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ واویلا کر رہی تھی، جزا فضا کر رہی تھی، بیان کر رہی تھی اپنے کسی رشتہ دار کی وفات پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح نصیحت کیا کہ صبر کرو، حوصلہ کرو، اللہ کا فیصلہ ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگی، وہ خاتون مسلمان تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکی. عورتیں گھروں میں ہوتی تھیں، بہت زیادہ آنا جانا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکی. تو کہنے لگی کہ جو ہے وہ صبر نہیں ہوتا، اس طرح کر کے حوصلہ نہیں ہوتا. اگر آپ کا کوئی عزیز فوت ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا. اس طرح کر کے جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، آپ واعظ نصیحت کرتے تھے، زبردستی نہیں کرتے تھے. تو آپ آگے گزر گئے، پتہ لگا پیچھے سے اس کو کسی نے بتایا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو بڑے پریشان ہوئی کہ
میں نے کیا جواب دے دیا ہے آگے سے. تو وہ گئی پیچھے اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں تو میں نے غلط جواب دیا ہے. تو آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہے وہ فوری ہوتا ہے. بعد میں تو صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے، کوئی کتنا ہی بے صبرہ کیوں نہ ہو تو وہ جتنا بھی جزا فضا کرے، جتنا بھی بیان کرے، ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر اسے خاموش ہو کے بیٹھنا پڑے گا. تو یہ جو انسان اپنا غصہ، اپنا بین اور اپنے شکوے شکایت سارے کر لے، بعد میں تو اب دنیا میں صبر تو پھر آ ہی جاتا ہے. تو یہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہے جو موقع پر ہو، جس وقت صبر کرنا ہے اس وقت منہ سے ایسے کلمات نہ نکلیں جو اللہ کو ناراض کر دیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، آپ کے سامنے آپ کے جو بیٹے فوت ہوئے حضرت ابراہیم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کرے. تو کہنے لگے زبان سے شکوہ نہیں نکلے گا، باقی یہ نہیں کہ افسوس نہیں ہے، دل میں غم بھی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مشکل ترین موقع پر بیٹوں کو تو کہا کہ تم غلط بات کر رہے ہو، لیکن صبر کا مظاہرہ کیا. یہ بہت بڑی یہ اخلاق ہے اور بہت بڑی ہمارے لیے ایک مثال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا، فحاشی کا الزام، تو وہ یعنی ایک تو عورت کے لیے فحاشی کا الزام بہت بڑا الزام ہوتا ہے، پھر وہ عورت پاک دامن ہو اور وہ سیدہ عائشہ جیسی اور ام المومنین ہو، اس کے لیے تو ایک بہت بڑی بات تھی. تو انہوں نے جب منافقین وغیرہ نے الزام لگایا اور جب ان کو پتہ لگا، ان کو فوری پتہ نہیں لگا تھا، ان کو لیٹ پتہ لگا، وہ تو گھر میں تھی، تو ان کو ان کی والدہ نے بتایا، دیگر لوگوں نے، کہ آپ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے اس موقع پر یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھ پر اتنا بڑا الزام ہے، کوئی بندہ ایسے سوچ بھی کیسے سکتا ہے. لیکن پھر کہتی ہیں اس وقت کہ میں وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا، صبر جمیل. تو بہرحال یہ ایک نبوی ایک اخلاق ہے، بہترین اخلاق ہے اور ایک سبق ہے ہمارے لیے، جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک مثال پیش کی کہ صبر ہی بہتر ہے اور اللہ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے، اوپر اس کے جو تم جھوٹے اوصاف بیان کر رہے ہو. اللہ ہی اس میں مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی حق بات کو کھولنے والا ہے. وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، اور آئے قافلے والے، فأرسلوا واردهم، بس انہوں نے بھیجا واردهم، اپنے پانی نکالنے والے کو، فأدلى دلوه، بس اس نے ڈالا اپنا ڈول. جی ابھی کچھ دیر پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا کسی نے آپ میں سے، شاید حماد صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. آپ کا کوئی سوال تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، یہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ قمیص کو ٹھیک سمجھا جائے جی، تو یہ کہیں ایسا ثابت بھی ہے کہ قمیص صحیح حالت میں یا وہ پھٹی ہوئی تھی یا قمیص کی حالت ایسی ہو جس سے شک ہو گیا؟ اصل میں دیکھیے کہیں اللہ عالم، اس قرآن کریم میں تو ذکر نہیں ہے اس کا. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ قمیص جو ہے وہ صحیح تھی، اور اصل میں یہ جو بدم کذب ہے نا کہ جھوٹا خون، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو خون والی بات ان کی جھوٹی تھی. تو باقی اب وہ خون جھوٹا تھا، یعنی خون حضرت یوسف کا نہیں تھا، کسی اور چیز کا تھا، یہ تو واضح ہے اس سے. اور اب قمیص بھی صحیح تھی، یہ مفسرین نے لکھا ہے. میرے سامنے جو یہ تفسیر کھلی ہوئی ہے عربی کی، تفسیر الميسر، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے وجاءوا بقمیصہ ملطخا بدم، وہ ایسی قمیص لائے جو خون میں لت پت تھی، لیکن وہ یوسف کا خون نہیں تھا. یہ تو بدم کذب سے پتہ لگا، تاکہ یہ چیز ان کی سچائی پر دلیل ہو.
لیکن یہ سچائی پر دلیل کی بجائے ان کے جھوٹ پر دلیل تھی. فکان دلیلا علی کذبہم لأن القمیص لم یمزق، کیونکہ قمیض پھٹی ہوئی نہیں تھی. مقدم مفسرین نے صراحت سے یہ بات لکھی ہے. اب یہ بات انہوں نے کہاں سے لی ہے واللہ عالم. بہرحال یعنی کئی ایسی چیزیں اس ان کی پلاننگ میں تھیں کہ جس سے ان کا غلط بیانی بالکل واضح تھی. ورنہ اگر یہ بات شک و شبے والی ہوتی کہ بھائیوں نے غلط بیانی کی ہے تو پھر حضرت یعقوب کبھی بھی یہ نہ کہتے بل سولت لکم انفسکم امرا. حضرت یعقوب کو یہ پتہ تھا کہ بیٹوں نے جو ہے وہ بہانہ کیا ہے اور بیٹوں نے غلط بیانی کی ہے. انہوں نے بیٹوں سے پوچھا بھی ہوگا، ان کو واسطے بھی دیے ہوں گے، لیکن بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے جو پلان کیا تھا انہوں نے پلان کیا. اگر ان کو باپ کی اتنی پرواہ ہوتی اور اتنا ہوتا ان کو تو وہ حضرت یوسف کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ نہ کرتے جو بہت بڑا معاملہ تھا. تو بہرحال اس وقت تو شیطان نے ان کے دل میں یہی بات ڈالی ابھی جو کرنا کر گزرو بعد میں نیک ہو جانا. تو ان کی پلاننگ میں ایسے بعض مسئلے تھے بڑے بڑے کہ حضرت یعقوب نے یہ کہا کہ تمہارے نفسوں نے یہ بات بنا لی، تمہارے نفسوں نے ایک کام کو تمہارے لیے خوشنما بنا لیا ہے، ورنہ تمہاری ساری کہانی جھوٹی ہے. باقی وہ قمیض پھٹی ہوئی نہیں تھی، یہ بات صراحت سے قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں میرے واللہ عالم. قرآن کریم میں تو نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں بھی میرے علم کے حد تک نہیں ہے. مفسرین نے یہ بات کہاں سے کہی ہے واللہ عالم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا کوشچن کل والی آیت سے متعلق ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الہام ہوا تھا. جی تو یعنی ان کی قلب پہ القاء ہوا تھا. جی اور جو ہم شیطان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے مراد دل ہے نا سینے میں وسوسے سے. جی جی تو ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی قلب پہ القاء ہو رہی ہے اور ایک چیز مخلوق یعنی شیطان کی طرف سے وہ بھی قلب پہ آ رہی ہے. ہم ان دونوں میں ڈفرینس کر سکتے ہیں کیا؟ جس چیز میں کوئی ایسا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیے عام انسان کے لیے یہ اس کو پکا یقین نہیں ہوتا میرے دل میں جو بات ہے یہ بات کس کی طرف سے ہے. اسی لیے ایک عام انسان جس کے دل میں کوئی بات آئے چاہے وہ بات اس کو اچھی کیوں نہیں لگ رہی وہ یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے میرے دل میں آئی ہے. اگر یہ بات انسان دعوے سے کہہ سکے تو پھر نبی میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ نبی پر بھی القاء اور الہام ہوتا ہے، لیکن نبی پر جب القاء اور الہام ہوتا ہے تو نبی باقاعدہ یقین اور ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر القاء کیا ہے، اللہ نے مجھ پر الہام کیا ہے، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے. لیکن غیر نبی کے دل میں بھی باتیں آتی ہیں اور وہ باتیں اللہ کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں اور شیطان کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں. دونوں کے دلائل موجود ہیں کتاب و سنت. لیکن ممکن ہے کہ ایک شخص وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ اچھی بات اور اللہ کی طرف سے آئی ہے، ممکن ہے کہ وہ اچھی بات نہ ہو، ظاہراً اچھی بات ہو اور اندر سے وہ اچھی بات نہ ہو. جس طرح بدعت ہے، ایک انسان اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوتی. یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان کے دل میں کوئی ایسی بات آئے وہ اس کو اچھا سمجھے اور وہ اچھی ہو نہ، اور وہ بات شیطان کی طرف سے ہو. قرآن کریم اللہ نے دونوں باتیں فرمائی ہیں، یعنی غیر نبی کے دل میں جو بات آئے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. میں نے جیسے کل مثالیں دی تھیں، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، میں نے حواریوں کو یہ بات وحی کی کہ مجھ پر اور میرے نبی مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، میں نے حواریوں کو یہ وحی کی. یا وحی سے کیا مراد ہے؟ حواری یہاں وحی سے الہام مراد ہے، کیونکہ حواری جو ہیں یہ کون سے حواری ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھی جو عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، خاص ساتھی ان کے، وہ نبی نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں میں نے حواریوں کو وحی کی کہ مجھ پر اور میرے نبی پر میرے رسول پر ایمان لاؤ. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی یہ نبوت والی وحی نہیں تھی، وہ سارے حواری نبی نہیں بن گئے، تو یہ القاء اور الہام تھا. تو اللہ صراحت سے فرما رہے ہیں کہ میں نے، اللہ اپنے بارے میں کہ میں نے وحی کی، میں نے الہام کیا. ہاں اس سے پتہ لگا کہ غیر نبی پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. کیا القاء الہام کیا اللہ نے کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی.
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، میں نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ دودھ پلاؤ حضرت موسیٰ کو. کل میں نے یہ آیت بھی پیش کی تھی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر ہو تو پھر ان کو سمندر میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم ان کو واپس بھی لوٹائیں گے اور رسول بھی بنائیں گے. اب حضرت یہ بالاتفاق تمام مفسرین کا اتفاق ہے، قرآن کریم میں صراحت سے موجود ہے نبی سارے مرد ہوتے ہیں، نبی عورت نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تو نہیں تھی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، یا وحی سے مراد القاء اور الہام ہے. اب یہ بات تو طے ہو گئی قرآن کے نص سے، اور دیگر دلائل بھی ہیں کہ غیر نبی پر القاء اور الہام ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں. اللہ نے اس کو وحی قرار دیا ہے، اور اس وحی سے مراد وہ وسوسے ہیں جو شیطان اپنے دوستوں، چاہے وہ جن ہوں چاہے وہ انسان ہوں، تو جو برے لوگ ہوں تو شیطان ان کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں بری. اب یہ بات ثابت ہو گئی قرآن سے کہ ہمارے دلوں میں اچھی باتیں بھی آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہمارے دلوں میں بری باتیں بھی آتی ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں شیطان کی طرف سے. اب ایک غیر نبی کسی بات کے بارے میں یہ 100% دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے. وہ ایک امکان ظاہر کر سکتا ہے. ایک بندے کے دل میں صدقہ کا خیال ہے وہ کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میں صدقہ کروں، لیکن ایک بندہ دعوے سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات تو لازماً میرے دل میں اللہ کی طرف سے آئی. ٹھیک ہے، تو یہ القاء اور الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے غیر نبی پر، اور شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے. اللہ نے یہ دونوں باتیں قرآن میں فرمائی ہیں. وعلیکم السلام. وہ آپ نے بتا دیں جو آپ کیا ہے شیطان کے بارے میں پوچھنا تھا تو وہ آپ کو بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے. تو شیطان کا وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی اچھی بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک غیر نبی کے لیے یہ بات دعوے سے کہنا مشکل ہے کہ اللہ نے یہ بات دل میں ڈالی اور یہ بات اللہ کی طرف سے مجھے آئی. باقی غیر نبی پر القاء اور الہام بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، جس طرح شیطان کی طرف سے وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، اور غیر نبی کو خواب بھی آ سکتا ہے. نبی کے خواب کے بارے میں بتا چکا ہوں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی جو خود خواب دیکھے، یا نبی کسی کے دیکھے کہ خواب کی تعبیر کرے، کسی کے دیکھے کہ خواب کی نبی تعبیر کر دے، وہ بھی وہی ہوتی ہے. اچھا، غیر نبی کا خواب یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. جس طرح غیر نبی کے دل میں کوئی بات آئے اچھی، وہ اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے غیر نبی کے دل میں بھی. جیسے میں نے ابھی حواریوں کی مثال دی، اور جیسے میں نے ابھی حضرت موسیٰ کی مثال دی علیہ السلام. تو غیر نبی اس پر خواب بھی آ سکتا ہے، اور خواب اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. جس طرح صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. اب نبوت باقی نہیں رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آپ نے فرمایا اب نبوت باقی نہیں رہی، اب صرف مبشرات باقی ہیں. مبشرات سے مراد سچے خواب ہیں. صحیح حدیث ہے یہ. یعنی مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب حضرت جبریل تو وہی لے کر نہیں آئیں گے، لیکن خوابوں کی صورت میں بعض بشارتیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ بعض لوگوں کو دکھائی جا سکتی ہیں. لیکن جس طرح خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک غیر نبی کو بھی اللہ کی طرف سے خواب آ سکتے ہیں جن میں ان کو کوئی بشارت وغیرہ، کوئی اپنے بزرگوں کے بارے میں، کوئی والد کے بارے میں، کوئی اپنے بارے میں کوئی اچھی بشارت مل جائے، کوئی بندہ اچھی چیز دیکھ لے. اسی طرح خواب بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. جو بات القاء اور الہام کے بارے میں ہے وہ بات خواب کے بارے میں بھی ہے. القاء اور الہام جس طرح غیر نبی پر اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس طرح شیطان کی طرف سے بھی وسوسہ ہو سکتا ہے. اسی طرح خواب اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے غیر نبی پر، اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے صحابہ کرام کو کہ خواب بیان کرو، کسی نے خواب دیکھا ہے. صحابہ خواب بیان کرتے اور آپ اس کی تعبیر کرتے. تو ایک دفعہ ایک صحابی نے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرا سر میرے پاؤں میں پڑا ہوا ہے اور میرے آگے آگے جو ہے وہ دوڑتا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ساتھ کھیل کرتا ہے، تو تم ایسے خواب میرے سامنے بیان نہ کیا کرو. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ خواب بھی شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں. جس طرح القاء اور الہام وسوسہ ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے، اسی طرح غیر نبی پر جو خواب ہے، نبی کے خواب وہ سارے وہی ہوتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہو سکتے.
اور ایک خواب کی تیسری صورت بھی ہے جس کو اضغاث و احلام کہتے ہیں. انسان پریشان ہے تو وہی پریشانی مجسم بن کر خواب میں آ جائے. ایک بندے کے پیپر ہیں، ایک بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ خواب میں بھی اپنے آپ کو اس مشکل کا شکار دیکھے. تو وہ انسان کا ذہن اللہ نے بڑا عجیب بنایا ہے. تو جو چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے بعض وہ چیز خواب میں بھی آ جاتی. تو یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں خوابوں کی. سچے خواب تو غیر مسلموں کو بھی آ سکتے ہیں، ان پر مبشرات کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا. مبشرات سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جنت کی بشارت. مبشرات سے مراد کسی کو کوئی خواب نظر آئے اور اس خواب کا کوئی نتیجہ دنیاوی اعتبار سے بہتر ہو. اب جیسے وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اسی حضرت یوسف کے قصے میں بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. اس خواب میں یہ تھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں. اب اس میں یہ تھا حضرت یوسف نے جو تعبیر کی کہ 7 سال خوب بارش ہوگی، موٹی گائیں، اور پھر 7 سال قحط ہوگا. اب اس میں 7 سال خوب بارش ہونے کا ذکر ہے. اب یہ 7 سال جو خوب بارش ہے یہ ایک لحاظ سے بشارت ہے، لیکن اگلے 7 سال قحط ہے. تو بشارت سے مراد ضروری نہیں ہے کہ بشارت سے مراد جنت کی بشارت ہی ہو. بشارت سے مراد ایک مطلب خواب میں دیکھے کہ میں اچھے حالوں میں ہوں. تو واللہ اعلم. فرمایا وجاءت سیارۃ، آئے قافلے والے، فارسلوا واردہم، انہوں نے بھیجا اپنے پانی لینے والے کو. ایک قافلہ وہاں سے گزرا کنویں کے پاس. اب انہوں نے بھیجا اپنے والد کو. والد کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے دنوں، ہم نے سورہ ہود میں پڑھا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. تو وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ ورد کا مطلب ہوتا ہے کہ کنویں میں آ کر پانی کے لیے کنویں کے پاس آنا. اس کو ورد کہتے ہیں عربی زبان میں. تو ورد واو را دال کا مطلب کنویں میں پانی لینے کے لیے جانا، کنویں کے پاس. تو اس کا مطلب پیاسا شخص بھی ہوتا ہے، کیونکہ کنویں کے پاس وہی آئے گا جو پیاسا ہوگا. اور میں نے ذکر کیا تھا آپ کو سورہ مریم میں اللہ کے دشمنوں کے بارے میں ہے، مجرموں کے بارے میں ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم مجرمین کو جہنم میں پیاسا گھسیٹیں گے. وردا تو وارد اسی سے ہی ہے. وارد کا مطلب ہر قافلے کے ساتھ ایسے ماہر شخص ہوتے تھے، کنویں والے اور جو ڈول والے اور جو تیزی سے کنویں سے ڈول میں پانی نکال لیتے تھے. تو ایسے لوگوں کو وارد کہا جاتا تھا. تو وارد کا مطلب کنویں پر جا کر وہاں سے قافلے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا. تو ایک قافلہ آیا اور اس قافلے والوں نے اپنے پانی کا انتظام کرنے والے کو بھیجا، جاؤ جی کنویں سے پانی لے آؤ. جی یہ رو کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اکثر بول چال میں، رو جاؤ رو. روح الگ چیز ہے، یہ وارد الگ چیز ہے. نہیں روح کا مطلب یہ اس سے مطلب ہے وہ نہیں ہے وہ لفظ نکلا ہوا وارد سے. ہاں وارد الگ ہے، روح الگ ہے. وارد میں تو واو را دال ہے نا، روح میں تو را ہا ہے، را واو ہا ہے. وہ بالکل الگ لفظ ہے، یہ الگ لفظ ہے. ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو پھر کیا شیطان بھی اللہ کے حکم سے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم، اللہ کے فیصلے، ایک ہوتا ہے اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی. تو اللہ کا حکم، اللہ کے فیصلے اس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں، اور اللہ کی مرضی اور خوشی اس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں. تو ہر کام اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں، اللہ کی خوشی ہے کہ نہیں، تو اللہ نے اپنی خوشی کو لازمی نہیں کیا. اس دنیا میں اللہ کی مرضی اور خوشی کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی مرضی اور خوشی، جس کو اللہ کا ارادہ شرعیہ کہتے ہیں، جو کام اس کے خلاف ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے سے. آپ اس کی مثال یہ سمجھیں کہ اللہ کی مرضی اور خوشی یہ ہے کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، سارے لوگ نیک بن جائیں، اللہ کا کوئی بندہ بھی جہنم میں نہ جائے. اللہ کی مرضی اور خوشی تو یہ ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے. اب جو ایمان لاتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی اور خوشی سے ایمان لاتا ہے. جو ایمان نہیں لاتا تو وہ اب اللہ کی مرضی اور خوشی تو نہیں ہے،
لیکن ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ، جس کو ہم ارادہ کونیہ کہتے ہیں. وہ کیسے اللہ کا فیصلہ ہے؟ وہ ہے تو وہ انسانی عمل کہ انسان کے سامنے دعوت آئی، انسان نے قبول نہیں کی. اب وہ جو انسان نے قبول نہیں کیا، اپنا اختیار استعمال کیا ہے، تو انسان کا اختیار کو استعمال کرنا، یہ اختیار بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر اللہ اختیار نہ دیتا، جس طرح اللہ نے فرشتوں کو اختیار نہیں دیا، آسمان و زمین پہاڑوں کو اللہ نے، دیگر چیزوں کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، اگر اللہ انسان اور جنوں کو اختیار نہ دیتا تو انسان اور جن بھی اللہ کی نافرمانی نہ کر سکتے. تو انسان اور جن اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگرچہ وہ خود نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، لیکن اس نافرمانی کرنے میں اللہ کا دیا ہوا اختیار شامل ہے. اس معنی میں وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اگرچہ وہ اللہ کی مرضی اور خوشی نہیں ہے. تو آپ نے یہاں وہ اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی کو خلط ملط کر دیے. تو اس دنیا میں ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی اور خوشی بھی ہو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. اگر تم کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے تم سے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر تم شکر کرو تو یہ چیز اللہ کو پسند ہے. اب اس آیت میں اللہ نے صراحت سے فرما دیا کہ اگر تم کفر کرو، ناشکری کرو، تو یہ چیز اللہ کو پسند تو نہیں ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا. اب اللہ پسند تو نہیں کرتا، لیکن پھر بھی دنیا میں کفر ہو رہا ہے، ناشکری ہو رہی ہے. کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں اللہ کی مرضی کے خلاف، خوشی کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی چاہت نہیں ہے، اللہ کی خوشی نہیں ہے. لیکن وہ جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کا حکم. وہ کس معنی میں اللہ کا حکم ہے؟ کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہے. یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے، ارادہ کونی اور ارادہ شرعیہ کا. چلیں وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس آیت کریمہ کو، آیت نمبر 19 کو انشاءاللہ کل دوبارہ پڑھیں گے. وجاءت سیارۃ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.